آپ اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی خانوادے سے، اور جن تعلیمی اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کیا مدرسے کی وہ بھی اسی مکتب کے. جی. اچھا اس کے بعد پھر غامدی صاحب، اس بیچ میں آپ اور کیسے کوئی ایسے گمراہ لوگ آپ کو نہیں ملے جن کو آپ پڑھتے تھوڑا گمراہی کے جراثیم وہاں سے بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں؟ اچھا وہ اللہ سید تعالیٰ نے مودودی صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، اور بہت سے اس طرح کے لوگ. ابتدائی تعارف جو ہے وہ تو مولانا فراہی کی ایک کتاب سے ہوا تھا. اچھا. کراچی اردو بازار میں اور میرا ساتھی ہم پرانی کتابیں کبھی خریدنے جاتے تھے، وہاں ہمیں ایک رسالہ ملا ان کا، آخرت کے اوپر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ان کا، تو اس سے تعارف ہوا. مولانا اصلاحی بیچ میں مسنگ تھے ہمارے کینوس میں. یہ تو معلوم تھا کہ ایک مفسر گزرے ہیں ہمارے اپنے بزرگوں کی لائبریری میں، ان کی تفسیر بھی تھی، لیکن ان کی کوئی انفرادیت ہے یہ مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے میرے علم میں نہیں تھا. لیکن غامدی صاحب سے پھر تعارف ہوا 2003-04 آپ کہیے، بالکل ہی ابتدائی جو میری عمر تھی 16 سال 17 سال ہوگی اس وقت. تو ان کو سننے کے بعد پھر کچھ تانے بانے ملنا شروع ہوئے. معلوم ہوا کہ یہ تو اصل میں ایک پرنسپل اپروچ ہے، یہ استاد امام کا نام لیتے ہیں ان کے. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ایک نقطہ نظر قائم رکھتے ہیں. جس چیز نے بہت زیادہ اجنبیت نہیں پیدا ہونے دی ان کے افکار و نظریات سے، وہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس کے درمیان میں چونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو بھی لٹریچر موجود تھا اس کو اپنے میٹرک اور انٹر کے زمانے میں پڑھا. اور اس کے بعد بھی کیونکہ ان کا جو طرز تحریر تھا وہ جدید پڑھے لکھے لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے، یعنی وہ صرف ایک مذہبی آدمی اس کو نہیں پڑھتا، ایک جدید پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے. تو مولانا وحید الدین خان نے اصل میں دماغ میں ایک کشادگی پیدا کر دی تھی. اس کے نتیجے میں غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی کے جو افکار تھے وہ لگتا تھا کہ وہ کوئی تصویر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ایک خواب ایک شخص جو کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی پوری عمارت نہیں تعمیر کر سکتا، تو اس تعمیر کی ناؤ اٹھتے ہوئے ان لوگوں کی صورت میں نظر آ رہی تھی. پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بھی پڑھا ہم نے، جو ان کی نمائندہ چیزیں ہیں تفہیم القرآن وغیرہ، اس کو دیکھا. تدبر قرآن تو سب کن میں اور میرے ساتھی نے بیٹھ کے پڑھی ہم نے. تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ جو پوری فکر ہے، اس فکر کے اندر بھی کافی سارے لوگ ہیں جو خود اس پرنسپلڈ اپروچ کو لے کے برزخ کی ایک زندگی گزار رہے ہیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ شبلی نعمانی نے اصل میں اس کی بنا رکھی ہے کہ بھئی آپ نے تجزیہ کرنا ہے، کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، جو قائم شدہ تصورات ہیں اس کو دوبارہ سے ریویو کرو. تو شبلی نے یہ کام کچھ تاریخ پہ کر کے دکھایا. تاریخ کا مجھے شوق تھا تو شبلی کی کچھ چیزیں پڑھی، اندازہ ہوتا تھا کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں. خود ان کی سیرت النبی میں بعض روایات پہ تنقیدات. تو اب جو مذہبی ذہن ہوتا ہے اس کے لیے تنقید ایک بہت ہی اچنبے کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک مانی جانے والی خبر کو پرسیو کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے. تو شبلی نعمانی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اس طرح سے ہمارے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی ہیں، پھر مولانا وحید الدین خان ہیں. تو ان لوگوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور توجہ دلانے کے بعد خود کوئی نظام فکر نہیں تشکیل دے سکے. لیکن ایک ذہین آدمی کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ان معاملات میں ہم اس نیریٹو کو پیش کر رہے ہیں، یہ نیریٹو اپنی ذات میں کمزور نیریٹو ہے. یعنی ہر ایک نے کچھ نہ، مولانا وحید الدین خان ہے مثلا، انہوں نے جہاد ایک بڑی کیوریوسٹی ہے 21ویں صدی میں، پہلے تو پوری دنیا ہی کر رہی تھی، فاتح آتے تھے غلبہ تغلب کی بنیاد، لیکن اس دور کے اندر حریت فکر کی بات ہوئی، اسی طرح سے نیشن اسٹیٹ کی بات ہوئی، خود جو فاتین تھے ان میں کچھ تہذیب آئی، تو اس کے نتیجے میں مذہبی فکر کرائسس کا شکار ہوئی. تو اب برزخ میں کھڑے ہوئے لوگ بھی کوئی نہ کوئی نیریٹو دے رہے ہیں. مولانا وحید الدین خان کا اب جہاد پہ نیریٹو پڑھیں، اگرچہ غامدی صاحب کے نیریٹو سے بالکل مختلف ہے، لیکن صاف نظر آتا ہے. اور یہ کام جس طرح یہاں برصغیر میں ہوا، عالم عرب میں بڑے پیمانے پر ہوا. یعنی ایک پوری نسل ہے جو اپنی جو ماضی کی تراث ہے اس کو لے کر اور جدید عہد کے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ کوئی بلینڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ محمد الغزالی کو دیکھیں، سید رشید رضا کو دیکھیں، اسی طرح سے شیخ محمد عبدہ ان کو دیکھیں. خود برصغیر کے اندر یہ جو ہماری روایت سے ہٹے ہوئے کچھ فری لانسر مفکرین تھے، پرویز صاحب ہیں اور یہ باقی لوگ، سر سید، یہ سب بھی یہی کر رہے ہیں اصل میں. تو چیلنج بہت بڑا تھا. وہ چیلنج یہ تھا کہ بھائی یہ آج سے پہلے یہ باتیں چل جاتی تھی، لیکن اب آپ کو اگر علوم کی دنیا کھل چکی ہے، وہاں پر سائنس اپنا ایک نیریٹو بنا کر کھڑی ہوئی ہے، یہاں پر مستشرقین جو ہیں آپ کے مذہبی فکر کے تضادات کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو اب یہ ہو نہیں سکتا، آپ کو ایک میگا نیریٹو لے کر آنا ہے مذہب کا. تو اس برزخ کے دور میں ہم لوگوں کے ہاں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ روایت کا جو منہاج ہے اس میں اصولی فکری گمراہیاں موجود ہیں. یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی اطلاق کے اختلافات ہیں جن کو سلجھایا جا سکتا ہے. تو وہ برزخ کے 2-3 سالوں میں انہی اختلافات کو رفع کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کچھ غامدی صاحب کو سمجھایا جائے. سوچتے تھے اس وقت کہ یہ کچھ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ ان کو کہا جائے، کچھ آپ آگے بڑھیں اور افہام و تفہیم سے شاید کوئی معاملات ہو جائیں. لیکن پھر یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ 2 مختلف دنیایں ہیں. استدلال کی جو پوری کی پوری بنت ہے
وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے. تو یہ بعد المشرقین کو نہیں قریب لائے, اور منہاج کا فرق ہے, پرنسپلڈ اپروچ کا فرق ہے. تو پھر ایک وقت گزرا, ہم نے بھی کافی سفر کیا, لوگوں سے ملے, چونکہ اپنے طبع فکر اور اپنی تاریخ کی قربانی یہ آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل. اس کے لیے آپ کو سر عام پگڑی پونجی نیلام کرنی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ابتلا اور امتحانات سے گزارا. اور لیکن اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ پر جب یہ واضح ہو جائے, میں اپنے طالب علموں کو بھی کہتا ہوں, دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس کا ظہور میں دیکھتا ہوں ہمیشہ, اور وہ میرے اپنی عملی مشاہدے سے سامنے آتی ہے کہ جس وقت آپ پر حق بات یا صحیح بات جو آپ کو اس وقت لگ رہی ہو واضح ہو جائے, اس کے بعد اگر آپ لیت و لال سے, افہام و تفہیم سے, اور یہ خوف فساد خلق سے اپنے مذہبی افکار کی پیشکش پہ کمپرومائز کرتے ہیں, تو اللہ کی تائید اور مدد آپ سے اٹھ جاتی ہے. اچھا. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں, جو مولانا اصلاحی نے ایک دفعہ غامدی صاحب کو کہا تھا کہ سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے, سایہ جو انسان کے جسم کا جزء لا ينفق نہیں جا سکتا, کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے, تب بھی حق بات سے پیچھے مت ہٹنا جو تم پر واضح ہو گئی ہے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل پہ نقش کی ہے, مجھے علمی فکری طور پہ سمجھ میں آتی ہے, تو اب روایت کے اندر رہ کر ہم اس کی تجدید اور اصلاح کا کام نہیں کر سکتے. اچھا. ہمیں باہر کیف روایت سے نکلنا پڑے گا, نئی راہیں تلاش کرنی پڑیں گی, اور پھر اس نیریٹو کو لے کر دنیا میں جانا پڑے گا. اس کے بعد علماء ہوں یا عام لوگ, سب ہمارے مخاطبین ہیں, تو وہاں پر ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا. اس میں بھی میرے والد صاحب کی بہت سپورٹ تھی. خاندان اور باقی جو لوگ تھے, ظاہری بات ہے وہ ہماری اصلاح کے جذبے سے سرشار تھے, اس لیے ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن کم سے کم والد کی سپورٹ تھی. تو جو مراحل تھے وہ میں نے جلدی طے کی, اور پھر جس اللہ کی سنت کے ظہور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ یہ طے کر لیتے ہیں, تو پھر بند گلیوں میں سے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے اٹھا کے اس آدمی کی آغوش میں جا کے ڈال دیتا ہے کہ چلو, تمہارے دل میں یہ خواہش تھی, تم دیانتدار تھے, اب ہم تمہیں اس کے ساتھ بٹھاتے ہیں, تم بیٹھ کے اس کا علم سیکھو. یعنی اس سے اختلاف سے قطع نظر, اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سطح پر بندوبست کرتے ہیں, معاش کے رستے بھی کھلتے ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا قبیلہ چھوڑ دیں تو کہاں جائیں گے, کیا کھائیں گے پیئیں گے, کون آپ کو سہارا دے گا. یہی تو لوگ ہوتے ہیں نا, اصل میں آپ کا معاشرہ ہوتا ہے جو آپ کی اس شناخت کا خراج آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور نصرت اور مدد اس انسان کے ساتھ آتی ہے, اور اللہ پھر راہیں آسان کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے برزخ کا بہت لمبا دور نہیں گزارا, وہ ایک فکری اضطراب کا دور تھا, لیکن جیسے ہی واضح ہوا, اس کے بعد پھر کچھ عملی اقدامات کر کے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا.